خواتین و حضرات، طبی مشوروں اور تحقیق کے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کچھ مضامین ایسے ہیں جن کو آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ ان میں ایک مضمون ٹریول میڈیسن کا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنا ایک دشوار مرحلہ تھا۔ لوگ ہفتوں پلاننگ کرتے، تب کہیں جا کر سفر پر نکلتے، مگر اب سوچنے کا وقفہ کم اور سفر کے مواقع زیادہ سے زیادہ بنتے جا رہے ہیں۔ آپ آدھے گھنٹے میں پروگرام بنتا ہے اور لوگ دنیا کے ایک کونے سے اور دوسرے کونے تک سفر پر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ گویا آدھے گھنٹے پہلے عرب کے کسی تپتے صحرا میں تھے اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ سائبیریا کی برفیلی فضا میں پہنچ گئے۔ انسانی جسم موسمی تبدیلیوں کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ تیز رفتاری کے ساتھ ہوں تو بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود بیماریاں بھی انسانی سفر کے ذریعے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پھیلتی ہیں، اور اس کے علاوہ سفر کی صورت میں سب سے زیادہ مسئلہ ان افراد کو درپیش ہوتا ہے جو خاص عمر اور بیماریوں کا شکار ہوں۔ ان امراض میں شوگر یعنی کہ ڈائبٹیز، دل کے امراض، انفیکشس ڈیزیزز، گردے، مثانے اور خون کی بیماریاں شامل ہیں۔ ٹریول میڈیسن کی اصطلاح ہمارے ملک میں شاید نئی ہو، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں اس کی اہمیت افادیت ثابت ہو چکی ہے۔ ٹریول میڈیسن صحت عام پبلک ہیلتھ میڈیسن کی شاخ ہے، جس کے مطالعے اور مشق پریکٹس کا مقصد کے دوران سفر، منزل پر پہنچنے پر اور سفر سے واپسی پر مسافروں کو طبی مشکلات کا احاطہ کرنا اور ان کے لیے موزوں مناسب حل تلاش کرنا ہے تاکہ ان کی صحت اس دوران میں متاثر نہ ہو، مقصد سفر فوت نہ ہو اور لطف سفر غارت نہ ہو، اور واپسی پر اپنے ہمراہ ایسے امراض درآمد نہ کریں جن سے ان کے اپنے اہل وطن، ناموس اور معالجین کے لیے تشخیص، ڈائگنوسس اور علاج میں مسائل پیدا ہوں۔ سفر سے متعلق خطرات اور ان کی نوعیت کا انحصار مندرجہ ذیل چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، پہلے سے موجود طبی عوارض، یعنی کہ پہلے سے جو افراد سفر کر رہے ہیں کسی مرض میں مبتلا ہوں۔ نمبر 2، مسافر کی عمر۔ نمبر 3، طریقہ سفر، یعنی کہ بائی ایئر یا بائی سی یا بائی لینڈ۔ سفر کا دورانیہ، کہ سفر کتنا لمبا ہے۔ مقصد سفر، کس وجہ سے سفر کیا جا رہا ہے۔ سفر کے مسائل کی اہمیت اور سنگینی کا تخمینے کے لیے یہ اعداد و شمار توجہ طلب ہیں۔ ہم مختلف سالوں میں مسافروں کی تعداد پیش کرتے ہیں۔ 1980 میں 300 ملین، 1996 میں 595 ملین اور ایئر 2000 میں 673 ملین لوگوں نے سفر اختیار کیا۔ دنیا بھر میں سفر کرنے والے افراد کے یہ اعداد و شمار مکمل نہیں۔ اندرون ملک سفر کرنے والے اس میں شامل نہیں۔ ٹریول کلینک آپ کو کیا سہولت فراہم کرتی ہے؟ نمبر 1، احتیاط تدابیر کے بارے میں مشورہ۔ نمبر 2، حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں ضروری معلومات اور انتظامات۔ نمبر 3، سفر کے دوران اختیار کرنے والے احتیاطی تدابیر۔ نمبر 4، منزل پر پہنچنے کے بعد حفاظتی ادویات کے استعمال کی ترکیب اور تفسیر۔ نمبر 5، انفرادی جسمانی کیفیت، مثلا معذوری، حمل وغیرہ کے بارے میں ماہرانہ رائے۔ نمبر 6، سفر سے واپسی پر فوری معائنہ، اسکریننگ۔ طب کی اس شاخ یعنی ٹریول میڈیسن کی ترویج اور ترقی کے لیے
جن افراد نے گراہ قدر خدمات انجام دی ہیں ان میں پروفیسر بی ایچ کینس کا نام خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ 1950 کی دہائی میں ان کے تحقیقی مقالے مختلف طبی رسائل میں شائع ہونا شروع ہوئے۔ طب کی اس شاخ کو اجاگر کرنے میں ان رسائل کا بڑا حصہ ہے، لیکن آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ان سے بھی پہلے طب اسلامی میں اس موضوع پر سیر حاصل روشنی ڈالی ہے۔ طب اسلامی اسلامک میڈیسن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر بن زکریا 1850 to 923 AD نے اس حوالے سے بڑا نمایاں کام کیا، اور دوسری ہدایت کے ساتھ اس نے سفری تھکان کا خصوصی ذکر کیا کہ منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد آرام دہ بستر بہت ضروری ہے۔ شیخ الرئیس ابو علی حسین بن علی ابن سینا 1980 سے 1036 AD نے سفر کی تیاری، جسمانی صفائی، لباس کی موزونیت، دھوپ، گرد و غبار، گرمی اور سردی سے بچاؤ، غذا و پانی کے معیار، حتیٰ کہ رنگت کی حفاظت کے بارے میں بھی مدلل اور مفصل ہدایت اپنی مشہور کتاب القانون فی الطب میں بیان کی ہیں۔ مسافروں میں ریاضت، مشقت، تھکان اور درماندگی پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے۔ خوراک کے بارے میں بہترین اصول جید الجواہر، قلیل الاقتدار، غیر الکثیر، رچ ان کوالٹی، لیس ان کوانٹٹی، ناٹ ٹو مچ مرتب کیا گیا۔ یورپ وغیرہ میں ٹریول میڈیسن کی کلینک ان افراد اور وافر تعداد میں میسر ہیں۔ ان کے معیار میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ بدقسمتی سے ابھی تک وطن عزیز میں اس کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا جا سکا، حالانکہ ہمارے ملک کے افراد بھی باقاعدگی سے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، اور انہیں صحیح معلومات فراہم کرنا ٹریول میڈیسن کا ہی کام ہے۔